زیارت عراق پارٹ 2۔ مسجد براسہ سے 1.5 کلومیٹر دور بغداد ریلوے اسٹیشن کے پاس بہلول دانا اور نبی یوشع بن نون کی قبریں ہیں۔ بہلول دانا اہل بیت کا وہ دیوانہ جن کا اصل نام وہب بن عمرو تھا اور ان کی پیدائش کوفہ میں ہوئی تھی۔ بہلول کو اللہ نے بڑی طویل زندگی دی تھی۔ انہوں نے 5 اماموں کا دور دیکھا تھا، یعنی 5ویں امام امام محمد باقر سے لے کر 9ویں امام امام محمد تقی علیہ السلام تک کا دور انہوں نے دیکھا، اور ان تمام اماموں کا بہلول نے ساتھ بھی دیا۔ بہلول اس زمانے کے خلیفہ کے رشتہ دار بھی تھے اور خلیفہ کی حکومت میں وزیر کے پوسٹ پر تھے، جو کہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہارون رشید کا دور بہت سخت تقیے کا دور تھا۔ 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو خلیفہ نے زندان یعنی قید میں ڈال رکھا تھا، اور بہلول اور تمام شیعہ تقیے میں زندگی جی رہے تھے، کیونکہ اگر خلیفہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شیعہ ہے تو خلیفہ اس کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن کسی طرح خلیفہ کو کسی مخبر نے 4 لوگوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہ شیعہ ہیں، ان میں سے ایک بہلول بھی تھے۔ تو مخبری کے بعد یہ لوگ امام سے ملنے قید میں گئے اور بولے، مولا آپ سب حالات جانتے ہیں، ہمیں حکم کریں، ہم اب کیا کریں؟ تو قید میں امام زیادہ بات نہیں کر سکتے تھے، تو امام کاظم نے صرف ایک ورڈ بولا، جیم، جس کا چاروں لوگوں نے اپنی عقل سے مطلب نکالا۔ پہلے نے جیم سے جلا وطن سمجھا، وہ بغداد سے باہر چلا گیا۔ دوسرے نے جیم سے جمل سمجھا، یعنی اونٹ پر سوار ہو گیا اور اس کو اونٹ جہاں لے گیا وہ وہاں چلا گیا۔ بہلول نے جیم سے سمجھا جنون، یعنی دیوانہ پن، اور بس انہوں نے اسی دن سے عیش و عشرت اور محل چھوڑ کر سڑکوں پر رہنا شروع کر دیا۔ پھٹے پرانے کپڑے پہننے لگے، لوگوں کا پھینکا ہوا کھانا کھانے لگے، اور اس طرح کی حرکتیں کی کہ لوگوں کو لگا کہ بہلول پاگل ہو گئے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود ہارون ان کو محل میں بلایا کرتا تھا، بحث کرتا تھا، اور ان سے دیوانے پن کے باوجود رائے مشورہ کیا کرتا تھا، کیونکہ ان کی باتوں میں بہت بلاغت اور حکمت ہوا کرتی تھی۔ اور ان کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے جس میں انہوں نے پہلی سے لے کر آخر تک تمام باطل خلافت کی دھجیاں اڑا دی تھی۔ ایک بار بہلول ہارون کے تخت پر جا کر بیٹھ گئے تو درباریوں نے ان کو تخت سے اتار کر بہت مارا، تو یہ وہیں دربار میں بیٹھ کر بہت تیز تیز رونے لگے۔ تو جب ہارون آیا تو اس نے پوچھا کہ یہ بہلول کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ پھٹے پرانے گندے کپڑوں میں آپ کے تخت پر بیٹھ گیا تھا۔ تو ہارون بولا کہ اچھا کیا جو ان کو مارا، لیکن بہلول کافی دیر تک وہاں بیٹھ کر روتے رہے۔ تو ہارون نے پوچھا کہ کب تک ایسے روتے رہو گے، بس کرو۔ تو بہلول نے جواب دیا کہ میں اپنے لیے نہیں رو رہا، تیرے لیے رو رہا ہوں۔ تو ہارون نے پوچھا میرے لیے کیوں، پٹا تو ہے۔ بہلول بولے کہ میں اتنی سی دیر کے لیے آل محمد کے حق پر بیٹھا تو مجھے اتنا مارا، تو نے تو آل محمد کا حق برسوں سے مار رکھا ہے، سوچ تیرا کیا انجام ہوگا۔ یہ تھی بہلول کی معرفت اہل بیت اور محبت اہل بیت، کہ اتنے سخت تقیے کے دور میں اتنے ظالم بادشاہ کے سامنے بھی اہل بیت کا تعارف، ان کی عظمت لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے نہیں چھوڑا، اور صرف امام کے ایک حکم پر سب عیش و عشرت چھوڑ کر سڑکوں پر دیوانے کی طرح رہنا شروع کر دیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا جو مشہور واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہارون اپنی بیوی زبیدہ جو کہ محب اہل بیت تھی کہیں سے گزر رہے تھے اور بہلول وہاں سڑک کے کنارے بیٹھ کر یا تو مٹی سے کھیل رہے تھے یا مٹی کے گھر بیچ رہے تھے، تو زبیدہ نے بہلول سے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے جواب دیا کہ میں جنت میں گھر بیچ رہا ہوں، خریدو گی؟ تو زبیدہ نے پوچھا کتنے میں بیچو گے؟ تو بہلول بولے کہ بس ایک کھانا کھلا دو۔ تو زبیدہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں کھانا کھلا دیتی ہوں، تم مجھے جنت بیچ دو۔ بہلول بولے ٹھیک ہے، جنت تمہاری۔ زبیدہ نے ہارون سے بھی کہا کہ تم بھی خرید لو، تو ہارون بولا کہ میں مٹی کی جنت نہیں خریدوں گا۔ خیر یہ چلا گیا۔ رات کو ہارون نے خود خواب دیکھا کہ قیامت کا دن ہے، فرشتے زبیدہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ جنت میں آ جاؤ، اور ہارون رشید کو کہہ رہے ہیں کہ تو جہنم میں جا۔ صبح اٹھا تو پہنچ گیا بہلول کے پاس اور بولا کہ جنت بیچ رہے ہو، مجھے بھی ایک گھر خریدنا ہے۔ بہلول نے جواب دیا کہ میں بنا دیکھے جنت خریدنے والوں کو بیچتا ہوں، دیکھنے کے بعد نہیں۔ یہ مقام و منزلت ہوتی ہے ایک اصل محب اور غلام اہل بیت کی، کہ جو لوگوں کو کیا خواب آ رہے ہیں اس کا بھی علم رکھتا ہے، لیکن افسوس آج کا مسلمان خود اہل بیت کی معرفت نہیں رکھتا